بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر نماز کو ذرا اہتمام کے ساتھ پڑھیے، آگے آواز میں تھوڑا سا سوچ سمجھ کے اس میں دھیان، اس کو خشوع اور خضوع کہتے ہیں۔ اب ہم لوگ اتنے آگے خضوع اور خشوع میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو ہم سمجھ سکتے ہیں نا کہ ہم خداوند قدوس کے سامنے کھڑے ہیں، اور جو ہے تسبیحات اس کے اندر ذرا ایسی پڑھنی چاہیے کہ آدمی کے اندر خشوع پیدا ہو جائے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ 3 مرتبہ ہی چاہے تو پڑھے، لیکن سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ہر سبحان ربی العظیم سانس لے، ایک سانس میں 3 کو پوری نہ کر دے۔ یا ائمہ کو بھی کہا جاتا ہے، مقتدی کو بھی کہا جاتا ہے، سب کے لیے بعض اوقات ایک ہی سانس کے اندر۔ ائمہ کو جو نماز کی تخفیف کہا تو ایسی تخفیف نہیں ہے کہ جس سے نماز خراب ہو جائے، ایسی تخفیف نہیں ہے، ایسی تخفیف ہے جس سے کسی پر سختی نہ ہو، ہے نا۔ 7 مرتبہ 9 مرتبہ یہ تو ائمہ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ مصلی پر تو لیکن ایسی تخفیف بھی نہیں کہ جس سے نماز پر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ جہاں جہاں مقتدیوں کو پڑھنا ہے، مثلا امام کے پیچھے مقتدیوں کو پڑھنا ہے سبحانک اللہم، تو سوچ سمجھ کر سبحانک اللہم، ایسا نہیں کہ ہم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک تک پڑھے اور اس کی اتنے میں قرات بھی شروع ہو جائے۔ یہ سب کو تعلیم ہے، مجھے آپ سب کو، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اس کے ترجمے کی طرف دھیان رکھتی جائے، وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر رکوع میں جائے تو ہر تسبیح کے بعد سانس لے چھوڑا سا، سبحان ربی العظیم۔ ایسا نہ کرے جس میں ایک طرف یوں ہوتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ نہیں ہے، اس سے نماز کا ثواب بہت ہی ناقص ہو جاتا ہے۔ سبحان، آپ کسی مان لو کہ اس ملک کا وزیر اعظم ہو، پرائم منسٹر ہو، صدر ہو کسی ملک کا، اس کے سامنے آپ کو بلائے تو پہلے تو آپ خوش نصیبی سمجھیں گے، ہے نا، یہ اور کانپیں گے بھی، دونوں چیز ہوگی۔ اور پھر جب ان سے آپ بات کریں تو کتنی صاف صاف بات کریں گے، آپ ایسا کریں گے نہیں کریں گے، صاف صاف بات کریں گے۔ یہ تو اپنے نوکر کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے، تو یہاں تو سارے منسٹروں کے خالق کے سامنے بات کرنا ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، سب منسٹروں کا خالق، سب بادشاہوں کا خالق، تو اس کو سبحان ربی العظیم، میرے رب کی ذات بہت عظیم اور بہت پاکیزہ ہے۔ پھر جو ہے جب رکو سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو بھی ذرا سمع اللہ لمن حمدہ، ایسا نہیں کہ ایک دم سمع اللہ لمن حمدہ، ہولی من تو ہے ہی نہیں، کہیں ہولی من نہیں ہے، یہ حلمن تھوڑا ہے گجراتی والا، اور حلمن کہاں چاہیے لوگ، تو حلمن نہیں ہے، یہ لفظ یوں ہے سمع اللہ، سن لی اللہ تعالیٰ نے اس کی، لیمن جس آدمی نے حمیدہ اس کی تعریف کی، سمع اللہ ہولی من نہیں ہے، کہ ہو کو ادھر مت ملاؤ، سمع اللہ ہولی من نہیں، کیا سمع اللہ لیمن حمیدہ، سن لی اللہ تعالیٰ نے اس کی جس نے اللہ کی تعریف کی۔ پھر اس کے بعد لمبی بات تو نہ کرے، پھر اس کے بعد جو ہے نفل میں جتنا لمبا کرنا ہو کر سکتا ہے، یہاں بھی دعا پڑھ سکتا ہے، پھر اس کے بعد سجدے میں جائے تو 3 مرتبہ ہی تسبیح پڑھے۔ پھر امام غزالی کی بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کو اختتام کرے تو خضوع اور خشوع کے ساتھ، خدا کے ساتھ تعلق کے ساتھ، اور اس کے لیے یہ دعا بڑی موزوں ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ اللہ میں نے اپنی ذات پر بہت ظلم کیا ہے، میں نے بہت گناہ کیا ہے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ اللہ کوئی گناہ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہم انی ظلمت کہے تو اپنے کتنے سارے گناہ کی جو ہے وہ سارے سامنے پھیر جائے، فوٹو آ جائے، اس کا عکس آ جائے دماغ میں، کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلم، اللہ میں بہت گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ جو ہے ہمارے، کون بھی گناہ ہے، معصوم کون ہے، تو سارے سامنے پھرنے لگی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، لیکن مولا کریم اس کے باوجود بھی میں تیری ذات سے امید رکھتا ہوں کہ تو ان گناہوں کو معاف فرمائے گا، ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، تو معاف فرما دے، مغفرۃ من عندک، ایک خاص مغفرت آپ کے پاس ہے، اور ورحمنی، اس کمزور پر رحم فرما، یہ ورحمنی کے اندر دنیا دن دونوں کا ارادہ کر لے، بیمار ہو تو بیماری کے ازالے کا، اور گناہوں کے ازالے کا تو ہے یہ ورحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا اس طریقے سے نماز کا اختتام ہوگا، کیسے درد بھرے دل کے ساتھ، کیسے درد بھرے دل کے ساتھ، ایسا نہیں سمجھ
اللہ کے سامنے ایک خاص طریقے سے کھڑے تھے. جب منسٹر کے سامنے جائے تو جب آپ جائیں گے تو پھر کتنی مرتبہ سے سلام کریں گے, یوں کریں گے, یوں کریں گے, یوں کریں گے, کوئی بے ادبی نہ ہو جائے, میری گفٹ ہو جائے, ہے نا, ایسا جھکیں گے, ایسا کریں گے. حق تعالیٰ جل شان ہو تو ہر وقت ہم اس کے سامنے ہیں, لیکن نماز میں ایک خاص طریقے سے حاضری کی اس نے اجازت دی تو اب اس سے الگ ہو رہے ہیں. تو کیا کریں گے کہ یہ اب جو السلام علیکم ہے اس کا تعلق مخلوقات سے ہو گیا ہے نا. ادھر کے فرشتوں کے سلام, ادھر کے فرشتوں کے سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن یہ تو اس دعا کے اوپر خاص کر کے نماز کو اگر سے کوئی آدمی اس دعا کو نہ پڑھے تو فرض کی ادائیگی ہو جائے گی, لیکن ایک محبت والی نماز حق تعالیٰ جل شانہ سے کچھ لینے کے لیے فرمایا یہ دعا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے سامنے بٹھا کر سکھلائی بڑے اہتمام کے ساتھ.